سب سے پہلی چیز حجاج کرام جب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حج کے لیے ساتھ میں کیا لے کر جائیں، حج کے لیے ساتھ میں کیا لے کر جائیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ ان کو مشورے دیتے ہیں، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، حج کے لیے وہی چیزیں ساتھ لے کر جانی چاہیے جن کی ضرورت ہے۔ بلا ضرورت اپنے اوپر بوجھ ڈالنا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے حج کا سفر ہے، پھر لمبا سفر ہے، پھر وہاں پر جا کر بھی لاکھوں کا سمندر ہے، اپنے اوپر بلا وجہ کی تکلیفیں ڈالنا۔ حج کے لیے جو ضروری چیز ہے ان میں سے ایک تو ہے بھائی احرام، یہ ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں اللہ محفوظ فرمائے تو دوائیاں، اور تیسری چیز ہے پیسے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں، کیونکہ انہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسے آپ کے پاس ہوں تو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر میسر آ جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بابرکت بنایا ہے۔ ہر چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کوئی چیز جو وہاں پر نہ ملتی ہو۔ آپ جو حضرات گئے ہیں ان کو معلوم ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں پر میسر آ جاتی ہے، مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تھا، اس وقت وہ زمین غیر ذی زرع، یعنی وہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھیتی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ پھل پھول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے آب و گیاہ زمین، سنگلاخ، پہاڑیاں، اس کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آپ کے حکم سے جا رہا ہوں، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، یا اللہ یہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا فرما، ان کے لیے رزق کی فراوانی فرما، ان کے لیے پھل پھول کی دستیابی فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر ہوا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اسماعیل علیہ السلام نے ایریاں رگڑیں، وہاں سے آب زمزم کا کنواں نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ تو آج اگر ہم عرب کی سرزمین خاص کر مکہ اور مدینہ کو دیکھیں تو وہاں پر دنیا کی ہر چیز میسر آتی ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو اس لیے بلا وجہ کی تکلفات میں پڑ جانا، ہاں بھئی بلا وجہ کی تکلفات میں پڑ جانا، یہ بھی لے کر جانا ہے، یہ بھی لے کر جانا ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے لیے احرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں، بلکہ یہیں پر پہنا دیتے ہیں۔ وہ حج کے لیے زیادہ سے زیادہ دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہیں۔ کوئی بیمار شخص ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، اور ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ ساتھ لے کر جانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ایک چیز بتائی ہے جو حج میں ساتھ لے کر جانا ہے۔ شریعت نے ایک چیز بتائی ہے جو ساتھ لے کر جانا ہے۔ نمبر 1 چیز وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کر جائیں۔ زاد راہ یہی ہے نا، آج کل کے زمانے میں پیسے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، اونٹ پر سفر ہے، گھوڑے پر سفر ہے، اپنا کھانا بھی جناب لٹکایا ہوا ہے، پانی کا مشکیزہ بھی لٹکایا ہوا ہے، ریگستان کا سفر آ گیا، پہاڑوں کا سفر آ گیا، میدانوں کا سفر آ گیا، بیابانوں کا سفر آ گیا۔ تو جناب اس کے لیے پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ سارا اپنا زاد راہ لے کر چلتے تھے۔
اب زاد راہ پیسہ ہے، پیسہ آپ کی جیب میں ہو، آپ نے یہاں پر جناب ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے اور بغیر سٹاپ کیے جناب نان سٹاپ آپ نے جا کر سٹے کرنا ہے سعودی عرب میں. 5 گھنٹے کا راستہ ہے یا 4.5 گھنٹے کا یا 5.5 گھنٹے کا اتنا ہے. تو آپ کے سارے کھانے پینے کی ذمہ داری وہ جہاز والے اٹھا لیتے ہیں. وہاں پر آپ کو کھانے پینے کا سارا سامان مہیا ہو جاتا ہے، واش روم سارے چیزیں وہاں پر ہیں. تو ایک چیز جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ لے کر جاؤ. اور پھر آگے کیا فرمایا قرآن نے؟ قرآن کے اندر جو چیز آتی ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے. ہاں، قرآن میں جب کہتا ہوں نا قرآن میں آیا ہے تو اس کا معنی یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. پہلا حکم کیا دیا؟ حج میں ساتھ لے کر جانے کے لیے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ. اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ تقوی لے کر جائیں. ہاں، اپنے ساتھ تقوی لے کر جائیں. حج کی قبولیت چاہتے ہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے. حج کے اندر سکون چاہتے ہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے. حج کے اندر روحانیت چاہتے ہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے. بھئی حج کے اندر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے. حج کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، تقوی کا ہونا ضروری ہے. یہ تقوی، اگر تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کر کے، تہیہ کر کے، عزم مصمم کر کے جائیں. یہ ہے تقوی. اگر یہاں پر ہم نے 10 لاکھ روپے دیے، 11 لاکھ روپے دیے، 12 لاکھ روپے دیے حج کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے چلے گئے، تقوی ہمارے پاس نہیں ہے اور حج سے واپس آ گئے، تقوی سے خالی ہو کر آ گئے، تو بتاؤ کہ اس 11 لاکھ 12 لاکھ روپے کا کیا فائدہ؟ اس حج پر جانے کا پھر کیا فائدہ جب جاتے ہوئے تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی، آتے ہوئے تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی؟ تو مجھے بتاؤ وہاں پر جا کر جو طواف کیا ہے، جو مینا میں گئے ہیں، جو مزدلفہ میں گئے ہیں، عرفات میں گئے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی ہے، ان سارے حرکات اور سکنات اور تکلیفات کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ جب اللہ کا قرب نہیں ملا، جب خانہ کعبہ کا دیدار روحانی طور پر صحیح نہیں ہوا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گئے اور ان کے اثرات نہ لے کر آئے، تو پھر فائدہ کیا ہوا بھائی حج پر جانے کا؟ اسی لیے شریعت ہمیشہ ایک بات بتاتی ہے، مختصر بات بتاتی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو مختصر بات کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کا حکم فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حج پر جانے کے لیے بہترین اور خوبصورت ترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. یہاں سے اس نیت کو لے کر جائیں کہ اللہ کا قرب ہوگا، یہاں سے اس نیت کو لے کر جائیں کہ کعبے کا دیدار ہوگا، یہاں سے اس نیت کو لے کر جائیں کہ کعبے کے گرد طواف ہوگا، یہاں سے اس نیت کو لے کر جائیں صفا اور مروہ کے درمیان جناب دوڑ لگانا ہوگا، یہاں سے اس نیت کو لے کر جائیں مینا کے اندر جناب اجتماع ہوگا، مزدلفہ کے اندر اجتماع ہوگا، عرفات کے اندر اجتماع ہوگا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر لے کر جائیں. اس نیت کو لے کر جائیں، اس تقوی کو لے کر جائیں، پھر ہی اس حج کا مزہ ہے اور ان تکلیفوں کا مزہ ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی کہ نہیں؟ تو سب سے بنیادی چیز، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قابل قبول ہو، اللہ پسند کریں، رد نہ کیے جائیں، جو 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ روپے دے کر گئے ہیں وہ ضائع نہ ہو، ان کو جناب سیو کرنے کا سب سے آسان بہترین طریقہ قرآن نے جو بتایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کو ساتھ لے کر جائیں، تقوی کو ساتھ لے کر جائیں. اب تقوی کا کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اہتمام کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تقوی کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حج پر جو بندہ جاتا ہے وہاں پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کا اجتماع، کوئی انڈیا سے آ رہا، کوئی فلسطین سے آ رہا، کوئی شام سے آ رہا، کوئی ترکی سے، کوئی مصر سے، کوئی امریکہ سے، کوئی یورپ سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، اور پھر مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں. لاکھوں کا جب اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تقوی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ راستے سے بھٹک سکتے ہیں. وہاں پر اجتماعیت ہے، دنیا جناب انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر جناب بیچ میں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، بیچ میں فاصلے
ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں مرد اور عورتیں اس طرح ہو کر چل رہی ہوتی ہیں، بیچ میں سوائے کپڑے کے اور کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر اللہ دیکھتے ہیں کہ اتنے فاصلے ختم ہونے کے بعد میرا بندہ اس تقویٰ کو پکڑتا ہے کہ نہیں، اس تقوی پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں۔ ہم دنیا کے کیمروں سے ڈر جاتے ہیں، یہاں کیمرے لگے ہوئے سیدھے آرام سے بیٹھ جاؤ، وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہزاروں فرشتے چل رہے ہیں بھئی، اور پھر نور کا ماحول ہے، روحانیت کا ماحول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصی توجہ ہے۔ ایسے صورتحال میں اگر ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے نا، تو یاد رکھیں کہ یہی حج ہمارے لیے وبال جان، یہی حج ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے اگر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، آپ نے سنا ہے کعبہ میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نماز کا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، سنا ہے نا جی؟ یاد رکھیں وہاں پر گناہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ ایک گناہ کیا سمجھ لو 1,00,000 دفعہ کیا، ایک گناہ کیا سمجھ لو 50,000 دفعہ کیا۔ پھر جہاں پر ریلیف دیا گیا ہے وہاں پر پھر سختی بھی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ تقویٰ ساتھ لے کر جائیں کہ میں حج کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کس لیے میں نے 12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ وہ اس لیے خرچ کیے کہ بھائی میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ تو وہاں پر ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر مرضی چلے جائیں۔ طواف کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی انسانیت ہوتی ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بیچ میں سوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہوتی، ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اگر ہم نے تقویٰ کے دامن کو نہیں پکڑا تو پھر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے ہمارے آنکھوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے کانوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے سوچوں پر بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے اوپر یہ تقویٰ جناب حاوی ہونا چاہیے۔ تب جناب جا کر ہم حج کی اس لذت کو حاصل کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی اس رونق کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے اس قرب کو حاصل کر سکتے ہیں، تکلیفوں کے اندر بھی ہمیں لذت ملے گا۔ لیکن کچھ بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی جناب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں بھائی، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مطمع نظر وہ حج نہیں ہوتا ہے، وہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا قرب نہیں ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جناب دنیاوی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میں فلانے جگہ پہ رہتا ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، میں یہ کرتا ہوں، ہے بھائی، اسی بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہاں پر جا کر سیر و تفریح کرتے ہیں، بھائی سیر و تفریح کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں، کاروباری گپ شپ کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے یہاں پر کم جگہ موجود ہیں۔ بھائی وہاں پر جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دھلوا کر آ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طواف کرنے والے شخص کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جو شخص حج کر کے آتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ جناب اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں حج کے لیے ساتھ لے کر جانی چاہیے، جس کا قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روحانی طور پر اس تقویٰ کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اور ظاہری طور پر کیا ساتھ لے کر جانا چاہیے؟ احرام ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو الحمدللہ ہم پہنتے ہیں۔